اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں، تقوی والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جب شیاطین ان کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں، ان کو اللہ ان کو یاد آ جاتے ہیں۔ تقوی والے کون لوگ ہیں کہ جب شیاطین کو گناہ کی طرف لاتے ہیں تو اللہ ان کو یاد آ جاتے ہیں، تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، کہ تقوی والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب شیاطین کو گناہ کی طرف لاتے ہیں تو ان کو اللہ ان کو یاد آ جاتے ہیں۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جتنی بھی عبادات اور اعمال ہیں وہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں، وہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے جتنے اعمال ہیں وہ ان اعمال کے علاوہ اوقات میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے، اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے۔ یاد کرنا تو وقتی طور پر ہے، یاد کرنا تو وقتی طور پر ہوگا، یہ نماز کا وقت ہے، یہ روزے کا وقت ہے، یہ حج کا وقت ہے، یاد کرنا تو وقتی طور پر ہوگا، لیکن یاد رکھنا مسلسل ہوگا، یاد رکھنا مسلسل ہوگا۔ آپ بیت الخلاء میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، بیت الخلاء میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتے۔ دعا پڑھنی ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، یہ ذکر ہے، مگر یہ ذکر بیت الخلاء سے باہر ہے، یہ ذکر بیت الخلاء سے باہر ہے کہ باہر سے دعا پڑھو اندر داخل ہونے کے لیے، اندر آپ دعا نہیں پڑھیں، باہر سے پڑھ کر داخل ہوں۔ سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، باہر سے دعا پڑھ کر داخل ہو، کیونکہ دعا ذکر ہے، دعا ذکر ہے۔ آپ بیت الخلاء میں ذکر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ آدمی بیٹھا بیت الخلاء میں اور استنجا کرنے لگا، اچانک خیال آیا کہ اوہو اس کا تو رخ بیت اللہ کی طرف ہو رہا ہے، رخ کدھر ہو رہا ہے؟ لکھا ہے علماء نے کہ اگر یہ اسی وقت بیٹھے بیٹھے استنجا کرتے کرتے اگر روک کر رخ پھیر لے، رخ اپنے بیت اللہ سے پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بیت الخلاء کے اندر اس کے عمل پر پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں کوئی ذکر کی گنجائش نہیں ہے، لکھا علماء نے۔ اگر رخ پھیر لے، خیال آیا کہ میرا رخ بیت اللہ کی طرف ہو رہا ہے، کیونکہ پیشاب پخانہ کرنے میں بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا یا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا جائز نہیں۔ وہاں استنجا کرنے لگا تو اچانک خیال آیا، کیونکہ آج کل لوگ بلڈنگیں بناتے ہیں، فلیٹ بناتے ہیں، تو وہ انجینئرنگ کے حساب سے بناتے ہیں، اسلام کے حساب سے نہیں بناتے۔ حالانکہ قبلے کی تحقیق کرنا کتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہو، پہلے قبلے کی تحقیق کرو، قبلہ کدھر ہے، یوں نہیں جہاں چاہے بیٹھ گئے، جس طرح چاہے بیٹھ گئے، جانوروں کی طرح حاجت پوری کرنا نہیں۔ پہلے ہر استنجا کے لیے جانے والا پہلے اس کی تحقیق کرے کہ قبلے کا رخ کیا ہے۔ پھر وضو کے لیے بیٹھا تو اب بیٹھو قبلے کا رخ کیا ہے، قبلے کا رخ کیا ہے۔ پھر نماز پڑھے تو تحقیق کرے قبلے کا رخ کیا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھے گا پہلے قبلے کی طرف کرے گا، قبلہ کدھر ہے۔ پھر موت آ گئی تو قبلے کا رخ کدھر ہے۔ پھر اگر قبر میں رکھا جا رہا ہے، حالانکہ عمل کا مکلف نہیں، روح نکل چکی، جسم ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا
जनाजे को रखने में कब्र के अंदर कबीले का रुख किधर है? सारी दुनिया में कब्रों में सोने वाले मुसलमानों के रुख, सबके रुख किबले की तरफ है, सबके रुख किबले की। लेकिन लोग तहकीक नहीं करते, बिल्डिंगें बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, अपनी सहूलत के एतबार से, इंजीनियरिंग के एतबार से, इस्लाम के एतबार से नहीं बनाते। इसलिए आप देखेंगे इनके की बिल्डिंगों में बैतुल खला बने हुए होंगे किबले के रुख से। ये जी क्या करें, वो बिल्डिंग का इंजीनियरिंग के हिसाब से किबले के रुख पर ही बैतुल खला बन सकता था। हमने देखा हरमैन के अंदर इमारतें बनाई हुई हैं हाजियों के लिए, और किबले के रुख बैतुल खला बनाए हुए हैं, हाजियों को परवाह नहीं है कहाँ बैठ रहे, कैसे इस्तिंजा कर रहे, किबला किधर है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि असल में हाय दिल के रुख का सही होना है, असली जिक्र ये है। तो मैंने अर्ज किया कि गुनाह के वक्त अल्लाह याद आ जाए, गुनाह के वक्त अल्लाह याद आ जाए, असली जिक्र ये है। सारी बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला अपनी याद दिलाने के लिए, अपनी याद पैदा करने के लिए बंदे को उसके इरादों में नाकाम फरमा देते हैं। अपनी याद दिलाने के लिए लोगों को उनके इरादों में नाकाम फरमा देते हैं। इसलिए अल्लाह को याद रखना असल है, अल्लाह ताला को याद रखना असल है। जैसे ही कोई हाल आए सबसे पहले ये गौर करो कि हमसे क्या गुनाह हुआ, पहले गौर करो कि हमसे क्या गुनाह हुआ है। ऐसे लोग तौबा करके रास्ते पर आ जाते हैं, ऐसे लोग तौबा करके रास्ते पर आ जाते हैं। इसलिए फरमाया कि सबसे पहले ईमान पर मेहनत करो, इसलिए कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये तक़वे का कलिमा है, ये तक़वे का कलिमा है। सबसे पहले तक़वा आएगा दिलों में, सबसे पहले तक़वा आएगा दिलों में, और सारी नेकियों का मदार तक़वे पर ही है। फरमाया कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तक़वे का कलिमा है, और मोमिन इस कलिमे का ज्यादा हकदार है, मोमिन इस कलिमे का ज्यादा हकदार है, मोमिन इस कलिमे का अहल है और इसका ज्यादा हकदार है। इसलिए फरमाया कि सबसे पहले तक़वा पैदा करो, ईमान के जरिए तक़वा पैदा करो। तक़वा क्या? तक़वा यह है कि तुम अल्लाह से तन्हाई में डरने लगो। मेरे दोस्तों अजीजों, किसी गुनाह के करने में मखलूक से डरना, किसी गुनाह के करने में मखलूक से डरना ये तक़वा नहीं है, ये तक़वा नहीं है। किसी गुनाह के करने में मखलूक से डरना तक़वा नहीं है। जो आदमी गुनाह करने में मखलूक से डरे, जो आदमी गुनाह करने में मखलूक से डरे या गुनाह करने में मखलूक से शर्माए, ये उसके दिल से ईमान के खत्म हो जाने की अलामत है। सुनो मैं क्या कह रहा, इसलिए कि हया और खौफ, हया और खौफ इसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है, इसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है, सिर्फ इसका ताल्लुक अल्लाह से है। हया और खौफ इसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है। सहाबा किराम बैतुल खला में जाते तो रिवायत कुरान में अल्लाह ने उनकी तारीफ की है, यसनुन सुदूरहुम लियस्तख्फू मिन, कि वो बैतुल खला में अपने सीने को इस तरह झुका लेते नीचे और दोहरे हो जाते। क्या हो जाते? दोहरे हो जाते, झुककर, शर्म की वजह से कि अल्लाह देख रहे हैं, शर्मगाह खुली हुई है, इस्तिंजा कर रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, तो वो बैतुल खला में दोहरे हो जाते थे, दोहरे हो जाते थे अल्लाह से शर्म की वजह से।
یا یہ کہ اوپر سے کپڑے ڈھانپ لیتے, اوپر سے کپڑے اوڑھ لیتے بیت الخلاء میں جانے کے لیے. حضرت عثمان تو کپڑے نہیں اتارتے تھے غسل میں, تنہائی میں اندھیرے میں بھی غسل خانے میں بھی کپڑے نہیں اتارتے تھے, کیونکہ اللہ سے شرم آتی ہے, اللہ سے شرم آتی ہے. میرے دوستو عزیزو, ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہما کہ جو آدمی کوئی گناہ کر رہا ہو اور گناہ کرتے کرتے اس درمیان میں اچانک دروازہ کھل جائے, یہ پردہ ہل جائے اور یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں, کوئی کمرے میں آیا تو نہیں, کسی کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چلا, ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں, تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو, جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہ لڑکی جو فقر و فاقے میں تنگ ہو کر اپنے محبوب کے پاس آئی, چاہنے والے کے پاس, اور اس نے اس شرط پر کہ میرے ساتھ خلوت کا موقع دے دے, میں تجھے اتنے دینار دوں گا. کہتے ہیں اے اللہ, میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا اور میرے پاس میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, زنا کرنے میں اور گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا. اس نے کہا اللہ سے ڈر, اے اللہ میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا, صرف تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا, حالانکہ میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی رکاوٹ میرے لیے نہیں تھی. میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا, خلوت تھی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. لڑکی نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا تھا, لیکن صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ گناہ نہیں کیا. اس کے اس عمل پر اللہ نے چٹان کو ہٹایا ہے, اس کے اس عمل پر اللہ نے چٹان کو ہٹایا ہے. سنو غور کرو, اگر حرام سے بچنے کی یہ قوت ہے کہ اللہ اس سے چٹان کو سرکا دے تو نماز کی قوت کیا ہوگی. اب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال آخرت کے لیے ہیں, اسباب دنیا کے لیے ہیں. جی ہاں, موسیٰ فرماتے تھے جن کی نماز ان کے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں کرے گی, ان کی نماز آخرت کے بڑے مسائل کیسے حل کر دے گی, کہ آخرت کے مسئلے تو بہت بڑے بڑے ہیں, قبر کا, پھر حشر کا, پھر اعمال ناموں کی تقسیم کا, پھر پل صراط سے گزرنے کا, پھر جنت کے داخلے کا. یہ بڑے بڑے مسئلے اعمال پر کیسے حل ہو جائیں گے اگر دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اعمال سے حل نہ کرائے گئے. سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے انسان کی ضرورت کے لیے, بس تم کائنات میں محنت کرو, اللہ سے امید کرو. اس لیے دوستو عزیزو, میں نے عرض کیا کہ تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم گناہ سے ایسے بچ کر نکلو, گناہ سے ایسے بچ کر نکلو. تقوی کیا ہے؟ آپ ململ کی باریک چادر اوڑے ہوئے ہوں اور تنگ راستہ ہو جس میں سے ایک آدمی مشکل سے گزر سکتا ہے, اور دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں اور تیز ہوا چل رہی ہو, تیز ہوا چل رہی, دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں, تنگ راستہ ہو ایک آدمی گزر سکے, دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں, ململ کی باریک چادر, باریک کپڑا آپ لپیٹے ہوئے ہوں. اس تیز ہوا میں ان کانٹوں سے اپنے کپڑے کو بچا کر آپ نکل جائیں, اس کو تقوی کہتے ہیں. اس کو تقوی کہتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ
لوگ بہت سے گناہ لوگ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر، اور بہت سے گناہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں مخلوق کے ڈر سے۔ ان گناہوں کے چھوڑنے والے مخلص نہیں ہیں، ان گناہوں کے چھوڑنے والے مخلص نہیں ہیں، کیونکہ مخلوق کی خوشی کے لیے عمل کرنا یہ جس طرح ریا ہے، اس طرح مخلوق کے خوف سے گناہ نہ کرنا یہ بھی ریا ہے۔ ہم سمجھے والی بات؟ جیسے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے نا، اخلاص تو نہیں ہے۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا ریا ہے۔ اسی طرح مخلوق کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے، یہ بھی ریا ہے۔ جس طرح اس عمل پر استقامت نہیں ہوگی کیونکہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، جہاں دیکھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں عمل میں مزہ نہیں آئے گا۔ جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں انہیں عمل میں وہاں مزہ آتا ہے جہاں لوگ ان کے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ارے سنو تو صحیح، جو لوگ اپنے عمل میں مخلص نہیں ہوتے وہ وہاں تک عمل کرتے ہیں جہاں تک لوگ ان کے عمل کی تعریف کر رہے ہوں، ان کے عمل کو دیکھ رہے ہوں، وہاں تک وہ عمل کرتے ہیں، اور جہاں ان کے عمل کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں وہ عمل نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے ریاکار کو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل میں خوب تھکے گا، اور جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا وہاں وہ عمل میں سست ہو جائے گا، وہاں عمل میں اس کے لیے کریں جب کوئی ہے نہیں دیکھنے والا۔ اسی طرح لوگ مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ان کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے، ان کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالی نے کہ اللہ سے پناہ چاہا کرو نفاق کے خشوع سے، اللہ کی پناہ چاہو نفاق کا خشوع۔ صحابہ نے عرض کیا مومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں، نفاق بھی اور خشوع بھی؟ خشوع تو مومن کی صفت ہے، خشوع تو ارے کتنی عجیب بات ہے، خشوع تو مومن کی صفت ہے، نفاق بھی اور خشوع بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خشوع تو ایمان کی علامت ہے نا، خشوع تو ایمان کی علامت ہے، خشوع ایمان کی علامت ہے کہ مومن کے دل میں خشوع ہوتا ہے، اور نفاق تو بیماری ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگو نفاق کے خشوع سے، نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو، نفاق بھی کہہ رہے اور خشوع بھی کہہ رہے، یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے دل میں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ لوگوں کو تعجب حضرت ابوبکر صدیق کی بات پر فرمایا کہ ہاں نفاق کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کے دل میں نفاق ہو اور زبان پر خشوع ہو، یہ ہے کہ آدمی تواضع میں جھک کر چلے دل میں نفاق ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں میں نے عرض کیا کہ اللہ سے تنہائی میں ڈرنا اصل تقوی ہے، ریکنسٹرکشن آف امہ، ورنہ لوگوں سے ڈر کر کسی کام کو نہ کرنا۔ ایسا آدمی گناہ کو ٹال سکتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا، ایسا آدمی گناہ کو ٹال سکتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ حیا کی حقیقت یہ ہے، حیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تنہائی میں شرماؤ، اللہ سے تنہائی میں شرماؤ۔ لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں، لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں، کھل کر گناہ کرنے والے سے کہتے ہیں بھائی مخلوق کی حیا کرو، مخلوق کی حیا۔ ارے مخلوق کی حیا، اصل تو حیا کا تعلق خالق سے ہے نا،
اصل حیا کا تعلق خالق سے ہے. سنو غور سے, جو آدمی تنہائی میں خالق سے نہیں شرمائے گا کسی گناہ کے کرنے میں, سمجھ لو اس کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے. حیا مخلوق سے شرمانے کا نام نہیں ہے. حیا خالق سے شرمانے کو کہتے ہیں. حیا خالق سے شرمانے کا نام ہے, کیونکہ مخلوق سے حیا, ایک آدمی اگر بے حیائی کا کام کرتا ہے لوگوں کے سامنے, ایک آدمی بے حیائی کا کام کرے مخلوق کے سامنے, تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بے حیا آدمی ہے. حالانکہ جو لوگوں کے سامنے بے حیائی کا کام کر رہا ہے وہ تو انسان ہونے سے بھی خارج ہو چکا ہے, اس لیے کہ مخلوق کے سامنے بے حیائی کا کام جانور ہی کر سکتا ہے. مخلوق کے سامنے بے حیائی کا کام, دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. مخلوق کے سامنے بے حیائی کا کام جانور ہی کر سکتا ہے, تو پھر مخلوق سے شرمانا تو انسانیت نہ ہوئی. یہ بات سمجھے, مخلوق سے شرمانا تو انسانیت نہیں ہے. مخلوق سے شرمانا, مخلوق سے شرمانا انسانیت نہیں ہے. مخلوق سے شرمانا انسانیت نہیں ہے, کیونکہ جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے نہ شرمائے وہ تو جانور ہے, انسان ہے ہی نہیں, وہ جانور ہے. بہت آسان بات ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور انسانوں کے سامنے جفتی کر لیتے ہیں, اپنی خواہش انسانوں کے سامنے وہ بھی کر لیتے, وہ نہیں شرماتے. اس ننگے پھرتے ہیں, نہیں شرماتے, اس لیے کہ جانور ہے. جانور ہے, وہ کوئی بھی کام اگر کرے تو اسے مخلوق کی شرم نہیں ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. معلوم ہوا کہ مخلوق سے شرمانا حیا نہیں ہے, کیونکہ مخلوق سے شرمانے, جسے مخلوق سے شرم نہیں ہے وہ تو جانور ہی ہو سکتا ہے. سنو غور سے, یہ بات ایسے سمجھ میں آئے گی, یہ بات ایسے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب حضرت سلمان فارسی